اسرائیل کو تسلیم کرنا. اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپ دینا. تو مولانا شیرانی صاحب اور ان کا جو گروپ ہے، انہوں نے ہمارے منشور کے خلاف، جمعیت کے منشور کے خلاف کام کیا. تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کانٹ چھانٹ کی ہے. یہ 3-4 بندے تھے جو درخت جن کی شاخیں جو ہیں وہ نقصان دے رہی تھی، حضرت نے ان کو کاٹ دیا. ہمارے ملک کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ملک کے اندر یہی قانون اور یہی قانون نافذ ہونا چاہیے. تو اس سے جماعت پھلے پھولے گی کہ نہیں، جماعت کا نقصان نہیں ہے بلکہ ان کا نقصان ہے کہ بھئی بڑی سیٹ ایم پی ایم این اے تو دور کی بات ہے. مولانا شیرانی صاحب اپنے حلقے میں کسی محلے کا کونسلر کا الیکشن بھی لڑے مولانا کے بغیر، اللہ کے فضل سے وہ نہیں جیت سکتے. نیب اگر دیانتداری سے اگر کسی سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو پھر سب سے پہلے تو وزیر اعظم سے پوچھے کہ 300 کنال کا گھر کہاں سے آیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی دم پہ صحیح معنی میں ان کی دم پہ پاؤں رکھا ہے. تو اب جو کرونا کا ڈرامہ مچایا گیا ہے وہ ہمارے جلسوں کو ناکام کرنے کے لیے مچایا گیا ہے کہ پورے پاکستان کی سیاست مولانا کے ارد گھوم رہی ہے. تو ہماری جماعت حکومت کے خلاف ایک بھرپور میدان عمل میں ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگی. میرا خیال ہے پھر ان کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہی ہیں، جلسے کی وجہ سے نہیں. اللہ کے فضل سے ہم ڈھیلے نہیں پڑے اور انشاءاللہ ان حکمرانوں کو ان کے گھر بھیج کے ہی دم لیں گے، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ خطرہ ہے یا نہیں. السلام علیکم ناظرین، مجمعیت میڈیا سیالکوٹ کی طرف سے آپ کا میزبان حافظ محمد بن داؤد. ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں حکومت مخالف جماعتوں کا اکٹ جوڑ اور آج کل کے حالات اور واقعات ہیں. اسی سلسلے میں ہم جمعیت علماء اسلام سیالکوٹ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی محمد داؤد نفیس صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت مخالف پارٹیوں کا کیا منشور ہے، حکومت سے کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبات کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے عوام کو کتنا فائدہ ہو چکا ہے اور حکومت کو اس کا کتنا نقصان ہوا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام سیالکوٹ کس طرز پر کام کر رہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اور ہمارا اور ہماری جماعت کا موقف جاننے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعیت کا منشور یہ ہے کہ رب کی دھرتی رب کا نظام. اس منشور کے تحت جمعیت کام کر رہی ہے اور ہمارے قائد ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. قائد کے ویژن کے مطابق، قائد کے پیغام کے مطابق اور جمعیت کے منشور کے مطابق جمعیت علماء اسلام تحصیل سیالکوٹ اور پورا پاکستان اس منشور کے مطابق کام کر رہا ہے. اور یہی منشور ہے ہمارا کہ ہمارے ملک کو جس بنیاد پر بنایا گیا تھا، ہمارے ملک کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ملک کے اندر یہی قانون اور یہی قانون نافذ ہونا چاہیے. اس کی محنت پچھلے 70 سال سے چل رہی ہے. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. ایک سوال اور ہے مفتی صاحب کہ سیالکوٹ کے اندر آپ کی کوئی سیاسی سیٹ وغیرہ کوئی الیکشن آپ نے لڑا کبھی سیالکوٹ کے اندر؟ اصل میں صرف بات سیالکوٹ کی نہیں، بات پورے پنجاب کی ہے. ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں، ہم نے آج تک دینی جماعتوں کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے. ہم ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارے محلے کی نالی بنے، ہمارے محلے کی سڑک بنے، ہمارے محلے میں بجلی لگے، ہمارے محلے میں گیس لگے. ہم ووٹ اس بنیاد پر دیتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بجلی، گیس، نالی، سڑک یہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو وہاں بھی بنتی ہیں جہاں الیکشن نہیں ہوتے، وہاں بھی سب کچھ ملتا ہے. تو یہ ہماری ضرورت ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے. ووٹ ہونا چاہیے نظریے کی بنیاد پر کہ بھئی ہم کس نظریے کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں. ہم ووٹ دیتے ہیں کہ جی ہماری برادری کا بندہ کھڑا ہے یا ہمارا فلانا کھڑا ہے اس لیے ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. ووٹ ہونا چاہیے نظریے کی بنیاد پر کہ یہ بندہ ملک کے لیے کام کرے گا، اسلام کے لیے کام کرے گا، دین کے لیے کام کرے گا. اگر اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہیں تو ہم اس کو ووٹ دیں.
لیکن ہم پنجاب کے لوگوں نے آج تک اس بنیاد پر ووٹ دیا ہی نہیں ہے۔ جب اس بنیاد پر پورے پنجاب میں یہ ستم ظرفی پائی جاتی ہے تو پھر ہمارا سیالکوٹ تو ویسے ہی دینی اعتبار سے بہت پیچھے ہے، تو ہم تو اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آج کل کے حالات کی طرف۔ مولانا شیرانی صاحب والے مسئلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مولانا شیرانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، لیکن ہماری جماعت کا ایک منشور ہے اور اس منشور کے نگہبان اور قائد ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدث اللہم العالی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی حیثیت ایک مالی کی ہے۔ دیکھیں، باغ کا جو مالی ہوتا ہے نا، باغ کے اندر جب کسی درخت کی شاخیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ درخت پھلتا پھولتا نہیں ہے، تو باغ کا مالی اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ تو مولانا شیرانی صاحب اور ان کا جو گروپ ہے، انہوں نے ہمارے منشور کے خلاف، جمعیت کے منشور کے خلاف کام کیا، جیسے اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپ دینا اور ان کا قتل، یہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد۔ اب مولانا پتہ نہیں کن کی زبان بول رہے ہیں شیرانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمارے بزرگ ہیں۔ تو جو مالی ہوتا ہے، جب درخت کی شاخیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور وہ درخت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں تو اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کانٹ چھانٹ کی ہے۔ یہ 3-4 بندے تھے جو درخت جن کی شاخیں جو ہیں وہ نقصان دے رہی تھی، حضرت نے ان کو کاٹ دیا۔ تو اس سے جماعت پھلے پھولے گی نہیں، جماعت کا نقصان نہیں ہے بلکہ ان کا نقصان ہے۔ اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں مولانا شیرانی صاحب کے حوالے سے کہ بھئی بڑی سیٹ MP MN تو دور کی بات ہے، مولانا شیرانی صاحب اپنے حلقے میں کسی محلے کا کونسلر کا الیکشن بھی لڑیں مولانا کے بغیر، اللہ کے فضل سے وہ نہیں جیت سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے عوام کا بھی ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب نے نوٹس بھیجا کہ وہ آئیں اور اپنے اثاثوں کا حساب دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آگے سے یہ کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ ساتھ ہی عوام یہ تبصرہ بھی کر رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نیا کرتا پہنا تو ایک عام سے آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر یہ کرتا کہاں سے لیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی جواب دیا۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا حق نہیں بنتا کہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اداروں کو جواب دیں؟ اصل میں صورتحال پتہ کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں نا، وہ ادارے صحیح معنی میں کام نہیں کر رہے۔ اب چور تو ہمارے وزیر اعظم کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان چوروں کو تو پکڑا نہیں جاتا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا دامن 100% صاف ہے، مولانا کے بارے میں جناب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آج تک کسی یونین کونسل میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، اور جنرل مشرف کے دور سے لے کر آج تک کوئی 20 ایجنسیاں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کھنگال چکی ہیں، اور 20 ایجنسیاں کھنگالنے کے بعد مولانا کا دامن مشرف دور سے صاف چلا رہا ہے۔ اصل تو مولانا تو شروع سے ہی صاف پاک دام۔ میں کہتا ہوں اس وقت اگر دنیا میں یعنی پاکستان میں سیاست دانوں میں ہمارے بزرگوں میں اگر کوئی ولی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ حامد میر نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک کتاب کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کے پاس فلاں جرنل آیا تھا اور وہ ایک بریف کیس لے کر آیا تھا، وہ آپ کی بیٹھک میں رکھ کے چلے گئے، تو آپ نے ان کو فون کر کے بلایا اور وہ بریف کیس ان کو واپس کر دیا، جو بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو میری زندگی کے ایک نہیں ایسے کئی واقعات ہیں، اور یہ واقعات میرے لیے باعث فخر ہیں۔ دیکھیں، نیب اگر دیانتداری سے اگر کسی سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو پھر سب سے پہلے تو وزیر اعظم سے پوچھے کہ 300 کنال کا گھر کہاں سے آیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب 12 لاکھ روپے دے کے اس کو جناب ناجائز اپنے محل کو جائز کروا لیتا ہے، تو یہ پھر اس ملک میں نیب کے قانون پھر ایسے ہی چلیں گے نا، ایسے ہی ہوگا۔ اور باقی رہ گیا یہ نیب انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی دم پہ صحیح معنی میں ان کی دم پہ پاؤں رکھا ہے۔ جب دم پہ پاؤں آیا تو انہوں نے نیب کو کہا تم نوٹس بھیج دو۔ بھئی کیسا نوٹس، کیا ہے، کوئی پیش تو کچھ ثابت تو کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، شاید یہ بات آپ کے علم میں ہو، نوٹس مولانا کو ابھی تک بھی نہیں ملا۔ یہ نوٹس صرف میڈیا کو ہی ملا ہے، آپ میڈیا والوں کو شاید ملا ہے،
اور وہ میڈیا والے اس کو اچھال رہے ہیں. مولانا کو ابھی تک نوٹس نہیں ملا. اگر مولانا کو نوٹس ملے گا تو انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. اچھا مفتی صاحب، حکومت مخالف جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں عوام کا بہت زیادہ خیال ہے، ہم عوام کی فکر میں یہ جلسہ جلوس کر رہے ہیں اور سلیکٹڈ حکومت سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں. تو کیا ان کرونا کے دنوں میں جلسہ جلوس کرنا ٹھیک ہے، جبکہ وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اتنی اموات ہو رہی ہیں؟ تو جب ظاہر ہے جلسے ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، رش ہوگا، تو وبا تو اور زیادہ پھیلے گی، تو اس میں نقصان بھی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کرونا کا ڈرامہ ہے نا، تو اب جو کرونا کا ڈرامہ مچایا گیا ہے وہ ہمارے جلسوں کو ناکام کرنے کے لیے مچایا گیا ہے. لاری اڈوں پہ کرونا نہیں ہے، میٹرو بسیں چل رہی ہیں اس میں کرونا نہیں ہے، اور جناب بازاروں میں منڈیوں میں رش ہے وہاں کرونا نہیں ہے، اور حکومت کے اپنے جلسے ہوں وہاں کرونا نہیں ہے. ایک جماعت ہے جو ان کے اشاروں پہ ہی کام کرتی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، تو اس جماعت کے جلسے ہوں اس میں کرونا نہیں ہے. کرونا صرف ہمارے جلسوں میں آ گیا. باقی دیکھیں ہماری جماعت جو کام کر رہی ہے، اور ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب پوری، اصل میں ان سلیکٹڈ حکمرانوں نے مولانا کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے سارا کام کیا تھا. آج میرے رب کی قدرت نے وہ نظارہ دنیا کو دکھا دیا کہ پورے پاکستان کی سیاست مولانا کے ارد گھوم رہی ہے. اور یہ ہمارے حکومت کے لوگ کہتے تھے کہ جی مولانا، نعوذ باللہ، مولانا کو ڈیزل کہتے تھے کہ بھئی اسمبلی ڈیزل کے بغیر نہیں چلتی، اور ہر کوئی، اور یہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. بھئی یہ اسمبلی نہیں، کھوتے ہیں، کھوتے کو ڈیزل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بغیر ڈیزل کے چلتا ہے. تو بہرحال ہماری جماعت حکومت کے خلاف ایک بھرپور میدان عمل میں ہے، اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگی. پچھلے دنوں کافی شور تھا آپ کے جلسے جلوسوں کا، کافی آپ نے کامیاب ماشاءاللہ جلسے کیے. تو اب عمران خان صاحب کا کل ایک نیا بیان آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ ڈھیلے پڑ گئے؟ میرا خیال ہے پھر ان کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہی ہیں، جلسے کی وجہ سے نہیں. اللہ کے فضل سے ہم ڈھیلے نہیں پڑے، اور انشاءاللہ ان حکمرانوں کو ان کے گھر بھیج کے ہی دم لیں گے. اور وہ وقت بہت قریب انشاءاللہ العزیز آنے والا ہے کہ ہم ان کو گھر بھیجیں گے. صبح و شام جو ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور ان کی ترجمانوں کی جو ایک بے حد و حساب، گنتی کے بغیر حساب کے جو ترجمان ہیں، جو صبح و شام بھونکتے ہیں اور صبح و شام ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس سے آپ ماشاءاللہ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کو کتنا اس سے، یہ بیان جو ہے یہ صرف میڈیا کے لیے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے اور جناب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ خطرہ ہے یا نہیں. نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ میں آخر میں اپنے نوجوانوں کو، نوجوان ہر قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں اور ہمارا مستقبل ہیں. میں اپنے ان نوجوانوں کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے مطابق ڈھال لیں. حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ترمذی شریف کے آخر میں شمائل ترمذی کے عنوان سے ایک کتاب مرتب کی ہے، اور اس میں ساری حدیثیں ہیں. اس کا مطالعہ کریں اور اپنا آئیڈیل حضور علیہ السلام اور صحابہ کو بنائیں. اگر ہم اپنا آئیڈیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بنائیں گے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہوں گے، اور میرا نوجوان مستقبل کا ہمارا قیمتی اثاثہ بنے گا. اور اگر ہم اپنا وقت موبائلوں پر نیٹ پہ فلمیں دیکھ کر وقت ضائع کرتے رہے، تو یقین جانیے پھر ہمارے مستقبل تاریک ہے. مستقبل روشن تبھی ہوگا ہم رہنمائی لیں گے حضور علیہ السلام کی سیرت، اور حضور کی سیرت کامل اور مکمل ہے. قرآن کریم اللہ خود کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اتنا بہترین نمونہ ہے کہ اس کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. تو میں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، سب کو یہی میسیج دوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو ڈھالیں. کیونکہ میرے نبی بحیثیت سپہ سالار بھی آپ کو ملے گا، بحیثیت تاجر بھی آپ کو ملے گا، بحیثیت حکمران بھی حضور علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو ملے گا،
اور ہر اعتبار سے بحیثیت خامد کے، بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک تاجر کے، اگر میرے نبی کی زندگی سے لینا چاہتے ہو تو سب کچھ ملے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں کہیں سے یوں کامل اور مکمل زندگی نہیں ملے گی۔ میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ حضور کی سیرت کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا، یہ ایک آپ نے نصیحت کی، ان کو میسیج دیا کہ دین کی طرف آئیں، مطلب دین کے لیے یہ کام کریں، تو سیاسی کس طرف جائیں؟ وہ سیاسی پارٹی میں اگر کوئی شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ کے فضل سے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد ہیں ہمارے، دینی بھی اور سیاسی بھی اور روحانی بھی۔ تو مولانا کی جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔ ہر 3 سال کے بعد ہماری باقاعدہ رکنیت سازی ہوتی ہے، رکنیت سازی کا فارم فل کر کے جمعیت علماء اسلام کے ممبر بنیے اور پاکستان میں رب کی دھرتی، رب کے نظام کی قیمتی ویژن پر آپ کام کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ حکومت کو پیغام یہی ہے کہ آنکھیں بند کرے، استعفیٰ دے اور گھر میں چلی جائے، اور اداروں سے بھی کہیں گے کہ آپ کی حیثیت آنکھوں کی پلکوں جیسی ہے، پلکوں کا کام آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، اور کوئی پلک کا بال اگر آنکھ میں چلا جائے تو اسے نکالنا پڑتا ہے۔ تو اداروں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور حکومت کو گھر بھیجیں، اور ایک آزادانہ منصفانہ ملک میں الیکشن کروائیں، اور جناب عوام کی حکومت آئے جو عوام کا درد رکھنے والی ہو اور عوام کی خدمت کرنے والی۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد داؤد نفیس صاحب۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ محمد بن داؤد، جمعیت میڈیا سیالکوٹ۔